جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر، میں سید محمود الحق بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن. رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے. میں خود بھی اور اپنے کسانوں کی طرف سے عمران خان صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے کام اور بہت ہیں، لیکن آپ نے یہ جو شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے. اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا، بخدا میری آنکھوں میں پانی تھا کہ آج ہمیں تسلیم کیا. آج تک یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں کو اس طرح سے عزت سے بٹھا کے ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ ان سے دکھ سن رہا ہے. اور ہم اتنا عرصہ نچتے رہے. آپ یقین کریں، اس مافیا نے، جن کو آپ بھی اب مافیا کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے کہتے تھے، آپ نے اتنی دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے. وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، تو آپ واقعی ڈٹ کے کھڑے رہے. اور مجھے یہ بھی بات کہنی ہے کہ آپ کو اتنی جنگ لڑنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ وہ جو ایکٹ پہلے 4 میں پاس ہوا، وہ کیسے ہوا، وہ کنہوں نے کیا. ایک وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا، آرڈر تھا، اور اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کیا گیا. یہ تو خالد کھوکھر صاحب کی مہربانی ہے کہ آپ تک یہ پہنچے، اور وہ آپ اڑ گئے اور آپ نے وہ پاس کرایا. اور اب بھی جناب کی نوٹس میں یہ دے دوں کہ جناب والا وہ نہیں مل رہا کہیں ویب سائٹ پہ. وہ ایکٹ ملنا چاہیے نا، پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کوئی برائی نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہمارے شوگر ملز کے لیے کوئی نقصان دہ ہو. کسانوں کو اعتماد ملا، کسانوں کو انتہائی اعتماد ملا. اور آج ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ ملک کا حکمران کھڑا ہے کسانوں کے پیچھے. اور آپ دیکھیے گا، یہ محنتی لوگ ہیں سر، یہ سانپوں سے بھی ڈسے جاتے ہیں. یہ سخت 50 ڈگری میں کھڑے ہو کے، میں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسلام آباد کے کچھ دوست ہیں وہ آئیں، آ کر 2 دن ہمارے ساتھ آ کر گزاریں، تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم کماؤ پوت ہیں. وزیر اعظم صاحب، ہم کماؤ پوت ہیں، ہم ریٹرن دیتے ہیں. جب ہمیں آپ یہ انویسٹ کریں گے، جس طرح کھوکھر صاحب نے کہا کہ وہ کھاد پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 2500 روپے اگر آپ کر دیں تو 8 سے 10 کروڑ ڈی اے پی کی کھپت ہوتی ہے 2 فصلوں پہ. آپ دیکھیے گا انقلاب آ جائے گا، اور اتنی فصل ہوگی کہ آپ باہر بھی بھیجیں گے اور یہاں بھی، اور ریٹس بھی کم ہو جائیں گے. جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو ریٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا میں جناب والا کہوں گا، وہ کہ کاٹن کے حوالے سے بات کی، تو اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں. ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بیٹھتے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی اس حکومت نے. میں نے کہا نہیں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ تو کئی دہائیوں پیچھے چلے جائیں اور یہ بربادی کا تسلسل ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جہاں پہ ہم دوست بیٹھیں، ہمیں ایکسیس ہو، اور وہ آپ کو آ کے بتائیں شوگر کین جو ہے ایکٹ ہے، اس کے اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جو جناب والا کے اگر نوٹس میں آئیں گی تو آپ کہیں گے شوگر کانٹینٹ کے مطابق کسان کو نہیں ملتا. اگر 9% پہ قیمت طے کر دی جاتی ہے جناب والا، تو پھر وہ ہر ماہ، یہ بلال اسرائیل صاحب بڑے اچھے گروہ ہیں، یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہر ماہ میں اضافہ ہوتا ہے. 9، 10، 11، 12، ہمارے رحمیہ خان میں اور گرد و نواح میں 13% تک جاتی ہے. اور ہر اس نقطے پہ کم و بیش 22 روپے بڑھتے ہیں زمیندار کے، اور یہ اپنی جیبوں میں لے جاتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ لیبارٹریز ہر شوگر مل کے اندر لگائی جانی چاہیے. اس کے علاوہ باقی بھی، میں چونکہ وقت کم ہے، میں لائف سٹاک کے حوالے سے بھی جناب کو درخواست کروں گا، بڑا پوٹینشل ہے. اور دوسرا آم، یہ کسانوں کے دم سے سر رونقیں ہیں. یہ جو شہروں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں اور مزے لے کے سب
وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشیل ہے، باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر، اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں، اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکرز دوست ہمارے، ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئیں، پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں ایک کاٹن کے علاوہ باقی، اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے، جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے. میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم ہاں اور فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس کریا سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، یا بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے.